مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے گا ریکمنڈیشنز کے طور پہ کہ آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ پاکستان میں کیسا تعلیمی نظام ہو اسٹرکچرل کہ جس کے ذریعے روزگار بھی میسر ہو اور نوجوانوں کی یا خواتین کی تعلیم و تربیت کا اہتمام بھی ہو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عصری اور دینی علوم کو یکجا جمع کر دیا جائے. یہ جو مدارس اور سکولز کے الگ الگ تشخصات ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، اور چونکہ دو قسم کے جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے کے بارے میں کہ وہ جہالت کا شکار ہے، پھر یہ سب ایک ہی جگہ پر آ جائیں. ایک دینی اور عصری علوم کا ایک حسین امتزاج ہونا چاہیے، جیسے کہ ریاست مدینہ میں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عصری علوم بھی پڑھائے ہیں، عصری علوم سکھانے کا حکم بھی دیا ہے، اور دینی علوم بھی آپ نے پڑھائے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی محبت اور جو خوف خدا ہے، یہ اس کی تعلیم بہت ضروری ہے. ورنہ آپ کسی بچے کو ڈرا کر اب راہ راست پر نہیں لا سکتے ہیں. یہ ایک پرانے زمانے کی بات ہو گئی ہے. اب ضروری ہے کہ آپ کے بچے کے دل میں خوف خدا ہو، تاکہ وہ اپنا روم میں جب الگ ہو تو وہ موبائل کو کہ ان چیزوں کو ٹچ نہ کرے جہاں پر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں فرق آتا ہو اور جہاں اسے سزا مل سکتی ہے. چونکہ وقت بہت کم ہے ورنہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. علامہ ابتسام اللہ دیر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا کوئی ایسا نیشنل تھنک ٹینک آن ایجوکیشن اس کی ریفارمیشن ہونی چاہیے کہ جو اپنی ریکمنڈیشن دے سکے کہ پاکستان میں ایک سنگل کریکولم ہو جس سے یونیفارمٹی کا اور ایک سنگل جو ہے وہ سٹینڈرڈ کا ہمیں تعین ہو کہ ہماری منزل کیا ہے اور ایک پروڈکٹ نوجوانوں کی تیار ہو؟ جی دیکھیں، میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ انٹیگریشن والی بات ہے وہ اپنی جگہ بجا ہے اور اس کی افادیت سے انکار کرنا ممکن نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسپیشلائزیشن جو ہے نا اس کی بھی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے. یا اب جو کئی سکلز حاصل کرتے ہیں لوگ، وہ ابتدائی طور پر انہی کو پڑھتے ہیں یا انہی پہ ورک کرتے ہیں. کہ میکینک ہے، وہ صرف میکینک سے متعلقہ جو ہے نا تعلیم کو حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک پروفیشنل میکینک بن کے جو ہے نا اپنے تمام کاموں کو انجام دیتا ہے. اسی طرح ہم ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں کام کرنے والے فارماسسٹ کی بات بھی کر سکتے ہیں، ڈینٹسٹ کی بات بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح میں یہ بات سمجھتا ہوں علوم اسلامیہ میں تخصص کو اختیار کرنا اس میں کوئی جو ہے نا غلط بات نہیں ہے. لیکن یہ بات ایک ایسی چھتری کے نیچے ہونا چاہیے جہاں پر طبقاتی کشمکش کی بجائے ایک ہم آہنگی پائی جائے. یعنی اسی بلڈنگ کے اندر جو ہے علوم اسلامیہ کو بھی الگ سے پڑھایا جا رہا ہو، اسی بلڈنگ میں عصری علوم کو بھی الگ سے پڑھایا جا رہا ہو، لیکن ایک جیسا یونیفارم بھی ہو سکتا ہے، ایک جیسی جو ہے وہ ان کی ایکٹیویٹی جو ہے بریک کے ٹائم بھی ہو سکتی ہیں، وہ ایک دوسرے کا ان کی سوشلائزیشن بھی ہو سکتی ہے. ان چیزوں کو بنانے کے لیے یقیناً ایک تھنک ٹینک کو والو کرنا یا اس کو فارم کرنا ضروری ہے. ریفارمیشن کی بات تب ہوگی جب پہلے سے موجود ہو، چونکہ موجود ہی نہیں اس لیے اس کو فارمیشن کی بات ہونی چاہیے اور اس کو ایوالو کرنے کی بات ہونی چاہیے کہ ایسا تھنک ٹینک بن جائے جس میں جید علماء کرام بھی موجود ہوں اور ماہرین تعلیم بھی موجود ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی آپ کے جو ہے نا وہ زعما بھی موجود ہوں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اس کے نتیجے کے اندر ایک اچھا معاشرے کے اندر جو ہے نا ایک تعلیمی پیکج سامنے آ سکتا ہے. جی آپ نے تھنک ٹینک کی بات کی، نیشنل تھنک ٹینک آن ایجوکیشن، بہت اچھی سجیشن ہے. گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صابر صاحب، ہماری یوتھ 40 سے 50% پاکستان میں ہے، تو اس کو کیسے اسکلفل ہم بنائیں؟ چونکہ جو چیلنجز ہیں، اگر یہ یوتھ جاب لیس ہوگی تو ظاہر ہے کرائم ریشو بڑھے گی، پاکستان کے اوپر اور بہت سارے تھریٹس ہیں ایکسٹرنل بھی. تو یوتھ کو کیسے انگیج کیا جائے؟ کیسا کریکولم ڈیزائن ہو کہ وہ معاشرے کا مفید شہری بن سکے؟ دیکھیں جی، اس میں گزارش یہ ہے کہ آپ کا یونیورسٹی سے ایم اے کیا ہوا بندہ بھی جو ہے بے روزگار ہوتا ہے. اس میں آپ کو تعلیم لازم کریں اور تعلیم کا معیار جو ہے اس کو ترجیح بنائیں تاکہ آپ کے جو نوجوان ہیں وہ اچھے ریسورس پرسن بنے اور بیرون ملک ایسے لوگوں کی کھپت پیدا ہوتی ہے. مثال کے طور پہ مدارس والوں سے میں اکثر یہ ایک ریکویسٹ کیا کرتا ہوں کہ جہاں آپ انہیں دینی تعلیم دیتے ہیں اسی کے ساتھ انہیں نا اسلامی طب کہ یعنی کون سی چیز کھانے سے آپ کی صحت ٹھیک ہوتی ہے، کس چیز سے کیا ہوتا ہے، اگر آپ انہیں تھوڑا سا ساتھ حکمت بھی سکھا دیں تو مدرسے سے فارغ ہو کے اور وہ کچھ نہ کرے، ہو سکتا ہے ایک اچھا طبیب یعنی حکیم ہی بن سکتا ہے.